میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا. میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے. آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو. 2.5%، اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال. اس 2.5%، اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی. میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی. ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا. میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے. عجیب بات، اللہ سے سودا کیا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں. کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے. پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہوں، خیال کرنے. چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 90 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں. یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے. اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے. نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو. اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے. آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے، زیادہ مال ہے کیا حرج ہے. 2.5%. اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا. تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ. اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان. یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان. 2.5% نکالے. آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے. مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا. 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا. مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا. اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا. یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں. جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے. 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے. کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟
کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، حاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِی الْقُرْبَى پہلا درجہ، وَالْیَتَامَى دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِین تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکوٰۃ نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو، جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ 36 37 سال کی، ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنے نہیں نکالی تھی، اس وقت میں اتنا مالدار تھا، لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکوٰۃ۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا۔ اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے۔ زکوٰۃ، اچھا وہ پہلے زکوٰۃ ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا بِذِی الْقُرْبَى، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتی، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ
کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی جی۔ پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار ایسے کم ملازم تھا، اب اللہ کا فضل ہے اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو، ہے جو غنی کو دینے والا رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5% یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5% اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں خیال کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا لے، حشر دے، ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کر زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں،
वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आकर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिए और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें ना कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नीयत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी
میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا،